السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر جن کا تسلط اگر جادو کے ذریعے ہوا ہو تو جن کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی نگاہ میں چیزوں کو غیر حقیقی شکل میں پیش کرے۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی کو کبھی اور قابل نفرت شکل میں دیکھتا ہے، اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کو کبھی اور قابل نفرت شکل میں دیکھتی ہے۔ چنانچہ دیکھنے والے کے یہاں اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور بات جھگڑوں کی نوبت تک جا پہنچتی ہے اور ان جھگڑوں کی وجہ سے آخرکار طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں آپس میں محبت کر رہے ہوتے تھے اور دونوں خاندانوں میں محبت تھی، کوئی اس طرح کا ظاہری جھگڑا بھی نہیں تھا، وجہ بھی نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف ان کے درمیان جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک کشش پیدا ہونا تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھ کر وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک کی شکل اپنی اصل حالت پر باقی رہتی ہے، بظاہر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی، لیکن ان دونوں کے لیے صورتحال یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی مریض کی نظر اچانک غائب بھی ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی میڈیکل کی وجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن ڈاکٹر بھی اس سے عاجز آ جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو یہ اس کی نگاہ کو بھی اچک لیتے ہیں۔ اور نظر کا جو دھوکہ ہے اس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت موجود ہے، قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم کو دیکھا، یہ صورتحال جب ان کی نظروں کے سامنے آئی تو وہ ڈر گئے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرنا، جو تیرے ہاتھ میں ہے تو وہ ڈال۔ حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دی، چونکہ نبوت کی دعوت تھی اور دوسری طرف شیاطین اکٹھے ہوئے تھے اور بغاوت تھی، سرکشی تھی، انکار تھا۔ آج بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں بدنام کرنے والے لوگ بڑے بڑے تقوی والے بھی ہیں، بظاہر علم والے بھی ہیں، لیکن وہ ہمیں بدنام کرنے میں کسی قسم کا کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اس طرح کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال واقع ہو جائے، دو خاندانوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے اور خاندان ٹوٹ کا شکار ہو جائیں اور وہ وجہ بھی روحانی ہو، تو پھر اگر ہماری وجہ سے کوئی آسانی میں چلا جائے اور وہ نفرتیں ختم ہو جائیں اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ، تو میرے خیال سے یہ صدقہ بھی ہے اور بہت بڑی نیکی بھی ہے کہ دو خاندانوں کو آپس میں ملانا اور ان کے درمیان ان وجوہات کو دور کرنا جو پیدا ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔